بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 46 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے مجاز کا بیان۔ تو سب سے پہلے عبارت اور ترجمہ، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى السابق كالدرر المستعملة في الكلمات الفصيحة في قولك فلان يتكلم بالدرر، فإنها مستعملة في غير ما وضعت له، إذ قد وضعت في الأصل لا للحقيقة ثم نقلت إلى الكلمات الفصيحة لعلاقة المشابهة بينهما في الحسن، والذي يمنع من إرادة المعنى الحقيقي قرينة يتكلم، وكالأصابع المستعملة في الأنامل في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، فإنها مستعملة في غير ما وضعت لعلاقة أن الأنملة جزء من الإصبع فاستعمل الكل في الجزء، وقرينة ذلك أنه لا يمكن جعل الأصابع بتمامها في الآذان، والمجاز إن كانت علاقته المشابهة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي كما في المثال الأول يسمى استعارة، وإلا فمجاز مرسل كما في المثال الثاني۔ ترجمہ دیکھیے، مجاز وہ ایسا لفظ ہے جس کو اس معنی کے علاوہ میں استعمال کیا جائے جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، کسی تعلق کی وجہ سے، کسی ایسے قرینے کے پائے جانے کے ساتھ جو معنی سابق کے مراد لینے سے مانے ہو، جیسے لفظ درری، جس کو استعمال کیا گیا ہے کلام فصیحہ کے معنی میں، تمہارے قول فلان یتکلم بالدرر میں، کیونکہ یہ غیر معنی موضوع لہو میں مستعمل ہے، اس لیے کہ اصل میں یہ لفظ حقیقی موتیوں کے لیے وضع کیا گیا ہے، پھر فصیح کلمات کی طرف منتقل کر لیا گیا۔ خوبصورتی میں ان دونوں کے درمیان مشابہت کے تعلق کی وجہ سے، اور وہ چیز جو معنی حقیقی کے مراد لینے سے مانے ہے یا تکلم کا قرینہ ہے، اور جیسے کہ لفظ اصابی جس کو استعمال کیا گیا ہے اناملہ کے معنی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان یجعلون اصابعہم فی آذانہم میں، وہ لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی غیر معنی موضوع لہو میں مستعمل ہے، اس تعلق کی وجہ سے کہ ان ملا اصبعی کا جز ہے، پس کل جز کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ تمام انگلیوں کا کانوں میں ڈالنا ناممکن ہے، اور مجازن اگر اس کا رابطہ معنی مجازی اور معنی حقیقی کے درمیان مشابہت ہو، جیسا کہ مثال اول میں، تو اسے استعارہ کہتے ہیں، ورنہ تو وہ مجاز مرسل ہے، جیسے کہ مثال ثانی میں۔ تفصیل دیکھیے، علم البیان کے آغاز میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ علم البیان وہ علم ہے جس میں تشبیہ، مجاز اور کنایہ کے متعلق بحث کی جائے، یعنی ما فی الضمیر کی ادائیگی کے یہ 3 طریقے ہیں، جس میں سے تشبیہ کا بیان ہم نے پڑھ لیا، اور اب دوسرے طریقے مجاز کی بحث ہے۔ تو المجاز هو اللفظ المستعمل، اس عبارت میں مجاز اور اس کی 2 قسموں کی وضاحت ہے، اور مجاز حقیقت کے بالمقابل ہے، اور حقیقت وہ کلمہ ہے جو معنی موضوع لہو میں استعمال کیا جائے، یعنی لفظ بول کر اگر معنی موضوع لہو مراد ہو تو وہ حقیقت ہے، اور مجاز وہ لفظ ہے جو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا جائے۔ لعلاقتی کہہ کر مصنفین یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مجاز کے لیے ضروری ہے کہ معنی موضوع لہو اور معنی غیر موضوع لہو کے درمیان کوئی علاقہ اور تعلق ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہاں کوئی ایسا قرینہ بھی پایا جائے جو معنی حقیقی مراد لینے سے مانے ہو، جیسے کہ فلان یتکلم بالدرر، فلاں کے منہ سے موتی جھڑ رہے ہیں،
تو اس مثال میں درری اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال نہیں ہے، بلکہ کلمات فصیحہ اور عمدہ دلچسپ باتوں اور شیریں گفتار کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جو کہ معنی مجازی ہے، اس لیے کہ درری کا معنی تو موتی ہے اور معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان علاقہ مشابہت کا ہے، اس طور پر کہ جس طریقے سے موتی میں حسن ہوا کرتا ہے، اسی طریقے سے شیریں گفتگو، اچھی گفتگو میں بھی حسن پایا جاتا ہے۔ آگے فرمایا والذی یمنع، یہاں سے مصنفین فرماتے ہیں کہ یہ وہ قرینہ ہے جو معنی حقیقی مراد لینے سے مانی ہے، یعنی لفظ یتکلم جو یہ واضح کر رہا ہے کہ اس سے مراد موتی نہیں بلکہ شیریں گفتگو ہے، اس لیے کہ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ منہ سے موتی نہیں بلکہ باتیں نکلتی ہیں۔ آگے فرمایا وَكَالْأَصْوَابِعِ الْمُسْتَعْمَلَةِ، یہاں سے مجاز کی ایک دوسری مثال سے وضاحت فرما رہے ہیں، جس کی توضیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں يَجْعَلُونَ أَصْوَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، وہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اس میں لفظ اصوابعی اپنے معنی موضوع لہو انگلیاں اس میں استعمال نہیں بلکہ اناملہ کے معنی میں استعمال ہے، جو معنی مجازی اور غیر موضوع لہو ہے، اور دونوں کے درمیان علاقہ کلیت اور جزیت ہے، اس لیے کہ پوروا انگلی کا جز ہے، اور معنی حقیقی مراد نہ لینے کا قرینہ یہ ہے کہ تمام انگلیوں کا کانوں میں ڈالنا ممکن نہیں ہے۔ آگے فرمایا والمجاز ان کانت، یہاں سے فرماتے ہیں کہ معنی مجازی مراد لینے کے لیے ضروری ہے کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان کوئی علاقہ اور تعلق ہو۔ اب یہاں سے علاقے کے اعتبار سے مجاز کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، نمبر 1 مجاز استعارہ، نمبر 2 مجاز مرسل۔ فرماتے ہیں کہ والمجاز ان کانت علاقتہ المشابہۃ بین المعنی المجازی ہی، یعنی اگر معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان مشابہت کا علاقہ ہو تو اس مجاز کا نام استعارہ ہے، اور اگر علاقہ تشبیہ نہ ہو بلکہ کوئی اور علاقہ ہو تو پھر اس مجاز کا نام مجاز مرسل ہے۔ تو پہلی مثال استعارہ کی ہے اور دوسری مجاز مرسل کی، تو خلاصہ گویا اس کا یہ ہوا کہ استعارہ وہ مجاز ہے جس میں تشبیہ کا علاقہ ہو، اور مجاز مرسل وہ مجاز ہے جس میں علاقہ تشبیہ کے علاوہ کوئی دوسرا علاقہ ہو، مثلا علاقہ مسبیت یا علاقہ سببیت یا علاقہ جزیت اور قلیت یا علاقہ لزوم وغیرہ، یعنی مسبب بول کر سبب مراد لیا جائے یا سبب بول کر مسبب مراد لیا جائے یا جز بول کر کل یا کل بول کر جز مراد لیا جائے وغیرہ۔ آج کے سبق سے متعلق سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سوال نمبر 1 مجاز کی تعریف کیجئے اور اس کی دو قسموں کی وضاحت کیجئے۔ سوال نمبر 2 حقیقت اور مجاز میں کیا فرق ہے واضح کیجئے۔ سوال نمبر 3 مجاز استعارہ اور مجاز مرسل میں فرق بیان کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔